آپ اس کو جنت کی زندگی کی باتیں کہہ لیجئے۔ اب اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ پھر یاد رکھو، مثل الجنت التی، قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ چیزیں آئیں ان کے یہ جو لغوی معنی جنہیں کہتے ہیں نا ڈکشنری میننگ، یہ نہ لیجئے گا، مثال کے طور پہ ہم یہ بیان کیے ہیں، لیکن اس مثال میں تو حقائق پوشیدہ ہیں۔ ایک پیالہ مل رہا ہے پینے کے لیے، اب یہاں ہے مزاجھا کافورا، اور 4 ہی آیتوں کے بعد ہے مزاجھا زنجبیلا۔ کافور اور زنجبیل دونوں ویسے تو ہمارے ہاں کے طب کی اصطلاحیں ہیں۔ کافور تو آپ کو پتہ ہی ہے، نہیں اب نہیں پتہ ہوگا، پہلے بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، مردے کے کفن میں یہ وہ چھڑکتے تھے۔ کافور طب کی ایک دوائی ہے کہ جہاں کسی کی حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے کچھ ٹھنڈک پہنچانا ہو تو کافور دیتے ہیں۔ زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں۔ طب میں اگر کسی کی حرارت کم ہو جائے، اس کو ابھار کر اعتدال پہ لانا ہو تو اس وقت اس کو زنجبیل دیتے ہیں، ادرک دیتے ہیں۔ جنت کے اس پیالے کے اندر جس میں حرارت کی کمی رہ گئی ہے، اس میں زنجبیل ملائی جاتی ہے تاکہ یہ حرارت بڑھ جائے اس کی اور اعتدال پہ پہنچ جائے، اور جس میں شدت ہوتی ہے حرارت کی اس میں کافور ملا دیا جاتا ہے تاکہ یہ نرم آ جائے اور اعتدال پہ آ جائے۔ کیا بات ہے 2 آیتوں کے اندر جو کہا گیا ہے، اتنی سی چیز ہی ہے، انسان کے اخلاق کا مدار اس پہ ہے کہ جب ذرا شدت ہو زیادہ اختیار ہونے کی، حد سے بڑھنے کی کوئی چیز ہو تو کوئی شے ہو جو اسے روک دے، وہاں احکام خداوندی اس کو روک کے پیچھے لے آتے ہیں۔ یہ مزاج کافوری ہے۔ اور جہاں کسی طرح سے ظلم و استبداد اور ان چیزوں سے حرارت اور قوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو وہ جو نظام ہے جنتی فردوسی زندگی جو ہے، اس میں پھر جسے کہا نا ادرک ملایا جاتا ہے، اس میں اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس سے حرارت بڑھے، قوت زیادہ ہو، لیکن اعتدال پہ دونوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے صاحب۔ یہ ہوئی جنتی زندگی کی ایک خصوصیت، نہ کمزوری اور نہ حد سے بڑی ہوئی شدت کے ساتھ قوت، دونوں کو اعتدال میں لائے ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی حد سے بڑی ہوئی ہوں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کو گورنر مقرر کیا تھا، تو اس نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی اصولی ہدایت دیجئے کہ میں اپنے ہاں جو لوگ مقرر کروں، اپوائنٹ کروں، ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ وہ لمبی چوڑی لسٹ تو میں تمہیں دے نہیں سکتا، یہ تو تم خود وہاں طے کرو، میں تمہیں اصول بتاتا ہوں۔ کمزور دیانتدار اور قوت والا بد دیانت، ان 2 سے بچنا، باقی جس کو جی چاہے پان کر لینا۔ کیا بات ہے صاحب، جی کیا بات ہے یہ شخص کر گیا ہے، ابدی حقیقت ہے۔ کمزور دیانتدار، اتنا نقصان پہنچتا ہے اس شخص سے، اور دوسری طرف قوت والا بد دیانت۔ یہ ہیں دونوں چیزیں، کمزوری اور قوت، ان کو اعتدال کے اوپر رکھنے کا نام ہے ایمان کی شرط جو ہے، اسے یہ جنتی زندگی کہتے ہیں صاحب۔ ذرا قوت بڑھنی شروع ہو تو فوراً وہ کنٹرول میں لے آئے اس کو اور اعتدال پہ رکھے، ذرا وہ کمی واقع ہونی ہو تو فوراً اس کے اوپر بڑھا کے، یہ بھی نہ ہو کہ جس کا جی چاہے تماچا مار کے چھین کے لے جائے صاحب۔ یہاں من کاسن کانا مزاجھا کافورا، اور آگے بات ہے عینًا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ عجیب قرآن ہے عزیزان من۔ میری تو دعا ہی ہے نا کہ اللہ آپ کے بھی نصیب یہ چیز کرے کہ آپ اس طرح سے سمجھیے خود قرآن کو، اور یہ جو پیالہ ہے اس کا خود لذت اندوز ہو جائے، لذت اندوز نہیں ہو بلکہ وہ تو لفظی اور ہے کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی۔ بڑی عجیب چیز ہے
کہ کسی سے کہیے کہ صاحب یہ جو نشہ ہوتا ہے شراب کا یہ کیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسا نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ تو وہی جانتا ہے جو پیتا ہے۔ کہا کہ یہ وہ شراب ہے، پینے کی چیز، شراب کے معنی عربی زبان میں ہر پینے کی چیز ہوتی ہے، ڈرنک ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں جو شراب کا لفظ اس وائن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے، یعنی ہر پینے کی چیز کے لیے ہمارے ہاں شراب نہیں ہوتا، وہ شراب مختص ہو گئی ہے۔ عربی زبان میں یہ بات نہیں ہے، وہاں یہ چیز اکل و شرب جسے آپ کہتے ہیں یہ ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو پینے کی چیز ہم نے بتائی ہے یہ ایک چشمے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ چشمہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ یہ اہل جنت وہ اپنے اندر سے اس چشمے کو نکالتے ہیں۔ قرآن ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہاں واقعی کوئی پہاڑی ہے اور پہاڑی سے چشمہ نکلتا ہے اور چشمے سے پیالہ بھرا جاتا ہے۔ یفجرونہ تفجیرا، اپنے اندر سے ان سنگلاخ چٹانوں کو پھاڑ کے یہ نکالتے ہیں چشمہ۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے یہ پیتے ہیں۔ اب اس میں اگر کمزوری ہوتی ہے تو تھوڑا سا ادرک ملا دیا جاتا ہے، اگر اس میں شدت ہوتی ہے تو تھوڑا سا کپور ملا دیا جاتا ہے، نکالتے ہیں اپنے ہی اندر سے۔ کس طرح سے نکلتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جہاں جہاں یہ چیزیں آئی تھیں، جہاں بھی قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ یہ یوں ہوگا، آگے کیا بات آئی تھی کہ یہ ہوگا اس طرح سے کہ بھوکوں کی روٹی کا انتظام تم کرو گے۔ چلیے جی، جنت سے نکلنے والا چشمہ، چشمے سے حاصل ہونے والا وہ نشہ، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ سنیے کیا بات کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جو کچھ ذمہ داریاں لے رکھی ہیں اپنے اوپر، یہ نظر ہے، نظر نہیں ہے، معاف رکھنا شاید میں غلط پڑھ گیا، یوفون بالنذر، نظر جمع ہوتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہوتا ہے، جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو رہی ہوتی ہے، جو ذمہ داری اصل میں تو جو ذمہ داری انہوں نے خود عائد کر لی ہوتی ہے، قرآن زبردستی تو کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتا نہیں، مومن تو یہ ذمہ داریاں خود اپنے اوپر ڈالتے ہیں نا۔ جو ذمہ داری، اب یہ نظر کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں تو نظر مانتے ہیں نا، منت مانتے ہیں اور ساتھ اس کے نظر ہوتی ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ کسی آنے والے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں انہیں نظر یا نذور کہتے ہیں۔ وہ جو رسول، ہر نبی جو ہوتا ہے وہ نذیر جسے کہتے ہیں، وہ یہیں سے ہے، وہ آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے انسانوں کو۔ یہ لوگ پورا کرتے ہیں نظر کو، جو بھی ذمہ داری یہ اٹھا لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ کس احساس سے پورا کرتے ہیں؟ جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے ایک احساس ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے، کیوں پورا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو لفظ عزیزان من اور پورا معاشرہ، جتنا ہمارا ہی نہیں، آج تو ساری دنیا کا سارا معاشرہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ پھر شر ایک لفظ ہے، جس قسم کا بھی کوئی ایول، کوئی برائی، کوئی تکلیف دہ چیز جتنی بھی ہے وہ سب اس لفظ کے اندر آ جاتی۔ اصل میں تو یہ وہ چنگاری ہوتی ہے نا، شرر ہوتا ہے نا، جو پھونک کے رکھ دیتا ہر چیز کو، استعمال ہوتا ہے اس معنوں میں ہر قسم کی برائی، شرر، پھونک کے رکھ دینے والی چیز۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ کیا ہے وہ شرر مجھ تک ہی رہے گا، کچھ دوسرے نے کیا ہے وہ شرر اس تک رہے گا۔ اگر پورے کا پورا معاشرہ اس قسم کا ہو جائے تو پھر جیسے آج کہتے ہیں نا کہ صاحب آج تو کوئی شخص رشوت سے بچ ہی نہیں سکتا، لیتا نہیں ہے تو دینی پڑتی ہے، بچ ہی نہیں سکتا۔ کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کا لفظ۔ کہا کہ وہ ڈرتے اس سے ہیں کہ کہیں ایسا نظام اور معاشرہ نہ پیدا ہو جائے
جہاں شرر اڑ کے آ لگے